امریکہ اور یوکرین کے درمیان نایاب معدنی ذخائر کا معاہدہ ہو گیا۔ شراکت داری 50-50 کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ یوکرین میں کون کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں؟ ٹرمپ یہ معدنیات کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان تمام پہلوؤں پر کریں گے بات آج کے اس ویلوگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہرام خالق۔ ویورز، امریکہ نے کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد یوکرین کے ساتھ توانائی اور معدنی وسائل کے مشترکہ استعمال کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دنیا کے موجودہ نایاب ذخائر سے متعلق یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ زوروں سے جاری ہے۔ معاہدے سے متعلق امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ امریکہ یوکرین ریکنسٹرکشن انویسٹمنٹ فنڈ میں فروری 2022 میں روس کے حملے کے بعد سے یوکرین کو دی جانے والی اہم مالی اور جنگی ساز و سامان کی مدد کو تسلیم کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے معاہدے کے حوالے سے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریقین یوکرین میں دیرپا امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں، جو کہ ایک اچھی خبر ہے۔ یوکرین میں گریفائٹ، ٹائٹینیم اور لیتھیم جیسی اہم معدنیات کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ یہ معدنیات قابل تجدید توانائی، فوجی ساز و سامان کی تیاری اور صنعتوں کے بنیادی ڈھانچے میں استعمال کی جاتی ہیں، جس کے باعث ان کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے تعمیر نو سرمایہ کاری فنڈ کے قیام پر بھی اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد روس کے ساتھ جنگ سے یوکرین کی معاشی بحالی کو فروغ دینا ہے۔ اس سے قبل یہ معاہدہ اس وقت تاخیر کا شکار ہوا تھا جب امریکی حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یوکرین آخری لمحات میں اس معاہدے میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس معاہدے میں استعمال کیا جانے والا لب و لہجہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے معمول سے کہیں زیادہ یوکرین کے ساتھ یکجہتی ظاہر کر رہا ہے۔ معدنیاتی ذخائر کے معاہدے کی تفصیلات بتاتے ہوئے امریکی وزیر خزانہ نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ اس معاہدے سے یوکرین میں چھپے ہوئے اثاثوں کو کھولنے میں مدد ملے گی۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق یہ معاہدہ روس کو پیغام ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایک ایسے امن عمل کے لیے پرعزم ہے جس کا محور آزاد، خود مختار اور خوشحال یوکرین ہو۔ اس معاہدے میں روس کی جانب سے یوکرین پر پوری شدت سے حملے کا حوالہ دیا گیا ہے اور مزید کہا گیا کہ کسی بھی ریاست یا شخص کو جس نے روسی جنگی ساز و سامان کی فراہمی یا مالی اعانت کی تھی، یوکرین کی تعمیر نو سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یوکرین کی نائب وزیر اعظم یولیا بدھ کے روز اس اہم معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے واشنگٹن گئی تھیں۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ نیا فنڈ ہمارے ملک میں عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرے گا۔ معاہدے کی شقوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں معدنیات، تیل اور گیس کے منصوبے شامل ہیں، جبکہ معدنیاتی وسائل بدستور یوکرین کی ملکیت رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شراکت داری 50-50 کی بنیاد پر ہوگی اور کیوکیف میں قانون سازوں کی طرف سے اس کی توثیق ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کے تحت امریکہ یوکرین کو فضائی دفاعی نظام سمیت دیگر نئی امداد فراہم کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے کیو کو مستقل میں سلامتی کی کسی بھی ضمانت کی پیشکش کے لیے اس معاہدے کو ایک شرط کے طور پر بار بار دہرا دیا، جو کہ اچھی بات ہے۔ معاہدے کے مسودے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین مستقبل میں امریکی سیکیورٹی امداد کے بدلے میں واشنگٹن کو اپنے کچھ قدرتی وسائل تک رسائی دے گا۔ تاہم یہ ٹرمپ کی ان امیدوں سے کم دکھائی دے رہا ہے جس میں وہ 2022 میں جنگ کے آغاز کے بعد سے دی جانے والی تمام امریکی فوجی امداد کی ادائیگیوں کے لیے پر امید تھے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے واشنگٹن سے کچھ رعایتیں حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ بدھ کی سپہر مذاکرات سے واقف ایک امریکی ذرائع نے کیو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ شرائط کو دوبارہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو بظاہر ہفتے کے اختتام پر حتمی شکل دی گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں فنڈ کی گورننس، شفافیت کے معاملات اور دیگر نکات شامل ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ملک کے $500 ارب کے معدنیاتی ذخائر تک رسائی فراہم کرنے کی تجویز کو ٹھکراتے ہوئے جب جمعرات کے دن کہا کہ وہ اپنا ملک بیچ نہیں سکتے، تو بہت سے لوگ یہ سوال کرنے لگے کہ یوکرین کے پاس ایسی کون سی قیمتی معدنیات ہیں جن میں ٹرمپ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یوکرین میں نایاب زیر زمین معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔
تاہم ان میں سے بہت سے ذخائر ایسے علاقوں میں ہیں جن پر اس وقت روسی فوج کا قبضہ ہے۔ ٹرمپ نے تجویز دی تھی کہ اگر یوکرین روس کے خلاف امریکہ کی حمایت برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ ذخائر امریکہ کو دے دے۔ تاہم اس تجویز کے جواب میں صدر زیلنسکی نے کہا، یہ کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہے، میں اپنا ملک نہیں بیچ سکتا۔ تاہم ٹرمپ کی تجویز نے یہ واضح کر دیا کہ یوکرین میں موجود معدنیاتی ذخائر امریکہ کے لیے اہم ہیں، لیکن یہ معدنیات کیا ہیں اور امریکہ ان سے کیوں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ نایاب زیر زمین معدنیات جنہیں ریئر ارتھ کہا جاتا ہے 17 ملتی جلتی کیمیائی خصوصیات والی معدنیات ہیں جن کا جدید ٹیکنالوجی میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ معدنیات اسمارٹ فون، کمپیوٹر، طبی سامان اور کئی دیگر اشیاء کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں۔ انہیں نایاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا خالص حالت میں مل جانا بہت غیر معمولی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم دنیا بھر میں ان کے ذخائر موجود ہیں، لیکن اکثر یہ نایاب معدنیات تھوریم، یورینیم جیسے تابکاری عناصر کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ان کو الگ کرنے کے لیے بہت سے زہریلے اجزاء کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور اسی لیے ان کو نکالنے کا عمل پیچیدہ اور مہنگا ہوتا ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے جن 30 اجزاء کی انتہائی اہم مواد کے طور پر تعریف کی گئی ہے ان میں سے 21 یوکرین میں پائی جاتی ہیں اور دنیا میں موجود نایاب معدنیات کے ذخائر کا 5% اسی ملک میں ہے۔ جن علاقوں میں یہ ذخائر موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر یوکرین کے کرسٹلائن شیلڈ نامی علاقے کے جنوب میں سمندر میں موجود ہیں اور زیادہ تر علاقے روس کے قبضے میں ہیں۔ تاہم کیو، میڈلبرز، وینیٹسیا اور زٹومیر خطوں میں بھی ان کے ذخائر ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ سینکڑوں اشیاء کی شناخت ہوئی ہے، لیکن ان میں سے چند ہی کو نکالنا معاشی اعتبار سے سود مند ہوگا۔ ایڈم ویم بینچ مارک منرل انٹیلیجنس میں بیٹری سے متعلقہ معدنیات کے شعبے کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تک جو تخمینے یا اندازے لگائے گئے ہیں وہ صرف اندازے ہی ہیں۔ ان کے مطابق ان معدنیاتی ذخائر کو معاشی وسائل میں تبدیل کرنے کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے۔ فوربس یوکرین کے مطابق دیگر اہم معدنیات میں سے 70% ڈونیٹسک، لوہانسک اور ڈنیپرو پیٹروسک خطوں میں واقع ہے۔ ان میں سے زیادہ تر علاقے روس کے زیر اثر ہیں۔ یوکرین کی حکومت کے مطابق ملک میں 4.5 لاکھ ٹن لیتھیم کے ذخائر ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں۔ روس نے 2 لیتھیم ذخائر پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ امریکہ کی ان معدنیات تک رسائی کی خواہش ایک بڑی وجہ چین سے مقابلہ ہے جو دنیا میں ایسی نایاب معدنیات کی رسد اور فراہمی کا بڑا کھلاڑی ہے۔ گزشتہ دہائیوں کے دوران چین نایاب معدنیات نکالنے اور انہیں پروسیس کرنے میں عالمی سطح پر بہت آگے نکل گیا۔ اس کے پاس نہ صرف 60 سے 70% تک کی پروڈکشن موجود ہے بلکہ 90% پروسیسنگ بھی چین کے پاس ہی ہے اور چین پر یہ انحصاری امریکہ کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ آخر یہی معدنیات جدید ٹیکنالوجی کے لیے ضروری ہیں جس میں الیکٹرک گاڑیوں سے لے کر اسلحہ تک شامل ہے۔ ویورز، ٹرمپ نے بائیڈن کی پالیسیوں کو ترک کر کے روایتی ایندھن کی طرف واپس جانے کا عندیہ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اہم معدنیات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو توانائی کے منصوبوں کے لیے بھی اہم ہیں۔ یہی معدنیات الیکٹرونکس، عسکری ضروریات سمیت مصنوعی ذہانت یعنی AI ڈیٹا مراکز کی تیاری کے لیے بھی ناگزیر ہیں۔ ٹرمپ مصنوعی ذہانت انفراسٹرکچر کو وسعت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ان معدنیات کی بہت زیادہ مقدار درکار ہوگی، خصوصی طور پر کوپر، سلیکون، پلاڈیم اور نایاب زیر زمین معدنیات۔ اور ان معدنیات کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اب ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ان معدنیات پر چین کا کنٹرول ہی امریکہ اور چین کی چپکلش کی مرکزی وجہ ہے۔ چین قدرتی گریفائٹ اور ڈسپریسیم کی 100% کوہالٹ کی 70%، لیتھیم اور مینگنیز کی 60% رسد کا مالک ہے۔ افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں موجود ان معدنیات کی بڑی کانوں کی ملکیت چین کے پاس ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں مسلح افواج کی کمیٹی نے سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں کہا تھا کہ چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ خود اہم اور اسٹریٹجک معدنیات حاصل کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اسی لیے یوکرین اور گرین لینڈ جیسی جگہوں پر نظر جما رکھی ہے۔ امریکہ اور یوکرین میں آنے والے وقت میں یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔